والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مریم کی تفسیر چل رہی تھی اور تقریباً 60 آیات کی تفسیر مکمل ہوئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 60ویں آیت میں ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا تھا کہ جنہوں نے توبہ کی، ایمان لانے کی سعادت حاصل کی، نیک اعمال کیے، ان کو کیا انعام ملے گا۔ تو پچھلی 60ویں آیت جو ہم نے پڑھی تھی وہ اس میں اللہ نے فرمایا تھا کہ الا من تاب و آمن و عمل صالحا، مگر وہ جس نے توبہ کی، ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیا، فاولئک یدخلون الجنۃ، تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، ولا یظلمون شیئا، اور ان پر بالکل بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی کوئی ناانصافی نہیں ہوگی۔ جتنے انہوں نے نیک اعمال کیے ہیں، جس طریقے سے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے افعال کا ارتکاب کیا ہے، ویسا ان کو انعام ضرور ملے گا۔ جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب، ان کے لیے رہنے والے باغات ہیں، بسنے کے باغات ہیں جن کا وعدہ رحمان نے اپنے بندوں سے غیب میں کیا، یعنی پوشیدہ طور پر اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ پوشیدہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا اور ضرور نیک بندوں کو دی جائیں گی۔ انہ کان وعدہ مأتیا، بے شک اس کا وعدہ آنے والا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جو وعدہ کرتا ہے بے شک وہ وعدہ ضرور پورا ہوگا، نیک لوگوں کے لیے ضرور انعام ہے۔ تھوڑی سی یہاں بات بہتر ہوگی کہ عرض کر دی جائے کہ بعض اوقات یہ ڈاؤٹ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کے لیے جنت لکھ دی، کسی کے لیے دوزخ لکھ دی، تو شاید اللہ تعالیٰ کے لکھنے کی وجہ سے ہم مجبور ہو گئے ہیں، تو اب ہمارا کیا قصور کہ اگر ہم مطلب کچھ بھی کریں گے جنت میں جائیں گے، جو اس کے لیے دوزخ لکھ دی تو وہ جہنم میں ہی جائے گا، تو عمل کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ اور اگر کوئی جہنم میں ڈال دیا جائے باوجود اس کے نیک عمل کے، تو کیا یہ انصاف ہے؟ یا کوئی بہت زیادہ گناہ کرے اور پھر اللہ اس کو جنت میں ڈال دے تو کیا یہ انصاف ہے؟ تو اس قسم کے وساوس عموماً آتے رہتے ہیں اور شیطان کی جانب سے ہوتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کسی کے لیے جنت دوزخ نہیں لکھ دیا کہ اسے مجبور کر دیا کہ اس کے لیے جنت ہے، یہ جنت میں جائے گا، بس کچھ بھی کرے جنت میں جائے گا، اور اس کے لیے جہنم میں جائے گا، یعنی اعمال سے قطع نظر جنت اور جہنم لکھ دی گئی ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ وہ غیبوں کا جاننے والا ہے، ہر شخص جس کو اللہ نے پیدا فرمانا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کے مستقبل پر نگاہ ڈالی کہ کون کیا کیا کرے گا، لہذا ان کا افعال اور اعمال بھی اللہ کے پیش نظر، اور پھر اس کا انجام بھی پیش نظر کہ یہ شخص ایمان قبول کرے گا نہیں کرے گا، اگر صاحب ایمان ہے تو ایمان پر انتقال ہوگا یا نہیں ہوگا، اگر یہ کافر ہے تو اس کو ایمان لانے کی توفیق حاصل ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ سب اللہ کو ازل سے ہی معلوم ہے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے سب کی زندگی میں نگاہ ڈالی، مثلا ایک کافر کی زندگی میں نگاہ فرمائی تو معلوم ہوا کہ تو اللہ کو معلوم ہے کہ وہ شخص ایمان نہیں لائے گا شامت اعمال کی بنا پر، حالانکہ اسباب ہدایت اس کو ملیں گے لیکن وہ رد کر دے گا، تو وہ اپنے قدرت اور اختیار سے وہ شخص کفر کو اختیار کر رہا ہے، ایمان نہیں حاصل کر رہا، تو اس میں اللہ تعالیٰ کا تو کوئی قصور نہیں۔ ہاں اتنا ہے کہ اللہ نے اس کے مستقبل پہ نگاہ ڈالی کہ یہ ایمان نہیں لائے گا تو اس کے لیے لکھ دیا یہ جہنمی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لکھنے کی وجہ سے وہ جہنمی نہیں ہو گیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اعمال، اس کے کردار اور افعال کے نتیجے کو ملاحظہ فرمایا کہ وہ جہنمی والے کام کر رہا ہے، ایمان نہیں لے کر آ رہا، تو لہذا جہنم میں جائے گا، تو وہ لکھ دیا جہنم میں۔ تو اسی طرح جنتی کا جو ہے کہ وہ صاحب ایمان، اللہ نے اس کو ملاحظہ فرمایا کہ وہ صاحب ایمان ہوگا، نیک اعمال کرے گا، اور اس کے بعد اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جنت ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت لکھ دی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلب ایک خوب نیک عمل کرنے والے اور صاحب ایمان کے لیے بغیر کسی وجہ کے جہنم لکھ دی ہو اور کسی کافر کے لیے معاذ اللہ جنت لکھ دی ہو، ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو شاید کوئی پھر ہمیں شبہ بھی پیدا ہوتا، لیکن ہوا یہ ہے کہ لوگ اپنے اعمال کے معاملے میں اور اچھائی اور برائی اور ہدایت اور گمراہی کے اختیار کرنے کے سلسلے میں خود مختار بنائے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اختیارات کو دیکھا کہ کس نے کیا چیز اختیار کی، کس چیز کو اس نے پسند کیا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، وہ نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا، تو اللہ کے لکھنے کی وجہ سے ہم مجبور نہیں ہو گئے،
بلکہ جو ہم نے کرنا تھا اس پر جو نتیجہ مرتب ہونا تھا اللہ تبارک و تعالی نے وہ لکھا ہے۔ تو لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما، آگے ارشاد فرمایا کہ وہ اس میں سلام کے علاوہ کوئی بھی بیکار بات نہیں سنیں گے۔ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اور ان کے لیے ان کا رزق ہے اس جنت میں صبح اور شام، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو لذت والی چیزیں عطا فرمائے گا۔ ویسے تو ہر وقت ان کو دی جائے گی، لیکن صبح اور شام خاص طور پر ان کی مہمان نوازی ہوگی جنتیوں کی، اور وہ آرام سے کھائیں گے پیئیں گے۔ یہ حدیث مبارکہ کے مضامین ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں بھوک نہیں ہوگی، کیونکہ بھوک ایک اذیت والی چیز ہے، اس سے تکلیف ہوتی ہے، اور جنت تکلیفوں والی چیزوں سے پاک و صاف ہے، بلکہ وہاں پر صرف جیسے ایک طبعی خواہش ہوتی ہے، نفسانی خواہش آپ اس کو کہہ لیں، وہاں پہ خیر نفس کا معاملہ تو نہیں ہوگا، لیکن ایک طبیعت ایک خواہش کرے گی، اور صرف آدمی خواہش کے لیے کھائے گا، ضرورت کے تحت نہیں۔ جیسے بالکل یوں سمجھ لیجیے آپ کھانا وغیرہ کھا چکے ہیں، اب ویسے ہی مطلب مزے کے لیے تھوڑا سا آدمی تربوز یا خربوزہ وغیرہ کھا لیتا ہے، تو وہاں پر حاجت کوئی نہیں ہوگی، بھوک کوئی نہیں لگے گی، انسانی جسم کو ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ ان کو ویسے ہی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رکھے گا، لہذا وہ حصول لذت کے لیے کھائیں گے، اور جب حصول لذت کے لیے کھائیں گے تو ان کے جسم کا حصہ تو بنے گا، اور اگر کچھ زائد ہوگا تو وہ ایسا نہیں ہے جیسے ہمیں یہاں پہ مطلب استنجا خانے میں جانے کی ضرورت پیش آتی ہے، بلکہ وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خوشبودار ڈکار آئے گی اور خوشبودار پسینہ آئے گا، اس کے ذریعے وہ تمام کھانا ہضم ہو جائے گا۔ گویا کہ وہاں پر کھانا پینا یہ باطنی تقاضے کی وجہ سے، اس باطنی تقاضے کی وجہ سے نہیں ہوگا کہ جسے آپ پورا نہ کریں تو انسان شدید تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے، بلکہ صرف ایک لذت کا معاملہ ہوگا، اور مزوں کی خاطر آدمی کھائے گا پیے گا، یہ سارے معاملات وہاں پر ہوں گے۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تلک الجنت التی نورث من عبادنا، یہ جنت ہے وہ جو ہم اس کا وارث بنائیں گے اپنے بندوں میں سے، من کان تقیا، ان لوگوں کو کہ جو پرہیزگار ہیں، جو پرہیزگاری اختیار کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس کا وارث بنائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تقوی اور پرہیزگاری اس کو اللہ نے معیار بنایا ہے دخول جنت کا، کہ ہم ایسے لوگوں کو جنت میں داخل کریں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک تو جو نیک اعمال یا تقوی اور پرہیزگاری کو تنزیہ نگاہ سے دیکھتے ہیں یا اس کو بیکار تصور کرتے ہیں، بالکل غلط ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں تقوی اور پرہیزگاری کی بڑی اہمیت ہے۔ دوسرا یہ کہ تقوی کہتے کس کو ہیں، پرہیزگاری کیا ہوتی ہے، متقی کون شخص ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم چند نیک اعمال و افعال کو اپنانے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے متقی پرہیزگار ہیں۔ کوئی نماز پڑھ رہا ہے بس وہ کہتا ہے متقی ہوں، اس کے بعد وہ فراڈ کر رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، سود لے رہا ہے، گالیاں بک رہا ہے، بد نگاہی کر رہا ہے، لوگوں کے حقوق میں کوتاہی کا مرتکب ہو رہا ہے، لیکن وہ چند اعمال کی بنا پر اپنے آپ کو متقی سمجھے بیٹھا ہے۔ تو ایسا نہیں ہوتا۔ یوں ہی بعض لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کی رائے کو بنیاد بنا کر، عوامی رائے کو سمجھتے ہیں ہم بڑے متقی پرہیزگار ہیں، کیونکہ خوش آمدید ٹولہ تو ہر جگہ ساتھ ہوتا ہی ہوتا ہے، تو پھر وہ لوگ مطلب مسکے لگاتے ہیں، جی آپ تو بڑے متقی ہیں ماشاءاللہ، یہ کام کرتے ہیں وہ کام کرتے ہیں، اور جو تقوی کی تمام شرائط ہیں ان کو آدمی پورا نہیں کرتا، اور اس کے باوجود صرف لوگوں کی رائے پر یہ اپنے لیے ایک نتیجہ مرتب کر لیتا ہے کہ متقی ہوں پرہیزگار ہوں۔ یہ غلط ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ کیوں غلط ہے کہ تقوی کا معنی ہوتا ہے بچنا، پرہیز کرنا، اور شرعی لحاظ سے تقوی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے ظاہر و باطن کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے مکمل طور پہ بچانا۔ اور نافرمانی سے بچنا اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب آپ عبادات کا ارتکاب کریں، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرض یا واجب قرار دیں انہیں ان کے وقت پر ادا کریں، اور گناہوں سے بچیں مکمل طور پر۔ تو یہ اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے، کیونکہ عبادت کا ترک کرنا بھی نافرمانی، گناہوں کا ارتکاب کرنا بھی نافرمانی۔ تو جب آدمی اللہ کی نافرمانی سے بچے گا تو اس کا مطلب ہے کہ عبادات بھی ادا کر رہا ہے اور گناہوں سے بھی مکمل طور پہ بچ رہا ہے۔ گناہوں سے بچے بغیر اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں چند نیک اعمال کی بنا پر متقی کہلاؤں تو یہ بالکل غلط ہے۔ وہ کہلا تو سکتا ہے لیکن بن نہیں سکتا۔ لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم اس جنت کا وارث ان لوگوں کو بنائیں گے جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، تو ہمیں بھی پرہیزگاری کے حصول کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔
اور یقینی سی بات ہے آپ اس کو بھی تسلیم کریں گے کہ اس پرہیزگاری کے حصول کے لیے پہلی سیڑھی علم کا حاصل کرنا ہے۔ ہمیں کیا پتہ کہ کون سی عبادت کس طریقے سے ادا کرنی ہے، کون سا معاملہ لوگوں کے درمیان جو ہوتا ہے خرید و فروخت کا، اجارے وغیرہ کا اور رشتہ داریوں کے معاملات، یہ شریعت ان کے بارے میں کیا حکم دیتی ہے۔ اسی طرح گناہوں کی مکمل معرفت چاہیے کہ غیبت کسے کہتے ہیں، چغلی کیا ہے، جھوٹ کیا ہے۔ اسی طرح باطنی امراض کہ بخل، ریاکاری، بدگمانی وغیرہ کیا چیزیں ہیں، تاکہ اس علم کی برکت سے ہم گناہ اور نیکی کو پہچان سکیں، پھر اسی علم کی برکت سے گناہ سے بچنے اور نیکی کو ادا کرنے کے طریقے جان سکیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر سکیں۔ لہٰذا یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ کوئی بھی جاہل کبھی بھی کامل متقی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ اپنی جہالت کی بنا پر بعض اوقات نیکی کو بدی تصور کرے گا اور بدی کو نیکی تصور کرے گا اور ہلاک و برباد ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم علم سیکھیں، علم کی برکت سے تقوی حاصل کریں اور تقوی کی برکت سے جنت کے مستحق بن کر دکھائیں۔ اب آگے جو آیت ہے اس کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے فرمایا کہ جبریل بعض اوقات تم بہت دیر کر کے آتے ہو، تو ہمارے پاس جلدی جلدی آیا کرو۔ قرآن کا نزول ہو رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متمنی رہتے تھے کہ مجھ پہ وحی نازل ہو۔ اس کے جواب میں پھر یہ جبریل امین نے معاملہ عرض کیا کہ وما نتنزل الا بامر ربک، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم فرشتے اب صرف آپ کے رب کے حکم سے ہی اترتے ہیں، اس کے علاوہ ہمیں اختیار نہیں۔ لہو ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذالک، اسی کا ہے، یعنی رب کریم کا ہی ہے جو ہمارے سامنے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے اور جو اس کے درمیان ہے۔ یعنی گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مرضی کا مکمل طور پہ مالک ہے، کوئی اس کی مرضی کے خلاف نہیں کر سکتا، اور فرشتے مکمل اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں۔ وما کان ربک نسیا، اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہوتا معاذ اللہ کہ ہماری تاخیر اس وجہ سے ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھول جاتا ہے کہ میں نے وحی بھیجنی ہے، بلکہ اس کی توجہ ہر جانب ہوتی ہے، اس کی توجہ کبھی کسی کی طرف سے منقطع نہیں ہوتی ہے، وہ کبھی غافل نہیں ہوتا، سوتا نہیں ہے، اسے کھانے پینے کی حاجت نہیں ہے اور طبعی ضروریات نہیں ہے کہ ان میں مشغولیت عدم توجہی کا سبب بن جائے۔ لہذا ہمارا تاخیر سے آنا یہ اللہ کی ہزارہ حکمتوں پر مشتمل ہوتا ہے اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ اور رب السماوات والارض وما بینہما، آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے ان کا رب ہے۔ فاعبدہ، تو آپ اس کی عبادت کیجئے، واصطبر لعبادتہ، اور اس کی عبادت پر ثابت قدم رہیے۔ هل تعلم له سمیا، کیا اس کے نام کا دوسرا کوئی آپ جانتے ہیں؟ یہ اصل میں جتنا خطاب ہے آخر کا کہ فاعبدہ واصطبر لعبادتہ هل تعلم ما له سمیا، یہ ایک عام مخاطب، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن پاک کے اول مخاطب تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں، یعنی جہاں واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہوتا ہے تو اس سے مراد ہمارے نبی کی ذات پاک ہوتی ہے۔ لیکن بعض اوقات ایک بظاہر ایسا لگتا ہے کسی حاضر شخص سے کلام ہو رہا ہے، لیکن یہ بلاغت کا اسلوب ہے کہ بعض اوقات اس کے ظاہر کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے اور کوئی بھی سننے والا مراد ہوتا ہے۔ آج تک کسی کافر کے ذہن میں یہ خیال نہیں آیا کہ وہ اپنے کسی بت کا نام اللہ رکھ دے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نام اپنے ساتھ خاص رکھا ہے، کسی انسان کا نام اللہ نہیں ہے، کسی مخلوق کا نام، کسی بت وغیرہ کا نام اللہ نہیں ہوتا۔ ہاں ویسے مطلب عبداللہ جیسے رکھ دیتے ہیں تو وہ اصل میں اللہ نام نہیں ہوتا بلکہ اللہ کا بندہ یہ مراد ہوتا ہے، تو اس لیے لفظ خاص اللہ کسی اور کا نام نہیں ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، اور انسان یہ کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا ضرور ان قریب میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا، مجھے زندہ نکالا جائے گا، کیسا ہوگا؟ یہ ولید بن مغیرہ وغیرہ کافر جو تھے یہ مطلب تعجب کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باتیں سنتے تھے کہ ہم میدان معاشر میں اٹھائے جائیں گے اور ہمارے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوگا تو وہ حیرت زدہ ہو کر کہتے تھے کیسے ہو سکتا ہے کہ جب انسان مر جائے تو اس کو دوبارہ اٹھایا جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یکو شیئا، اور یہی دلیل اللہ تعالیٰ نے کئی مقام پر دی، یہاں پر بھی ارشاد فرمائی
کہ ارشاد فرمایا کہ اور کیا انسان کو یہ بات یاد نہیں کہ بے شک ہم نے اسے اس سے پہلے اس حال اس طرح بنایا تھا کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا، بالکل کوئی ولم یکن شیئا، وہ کچھ بھی نہیں تھا، ہم نے پھر بھی اس کو بنا دیا۔ جیسے ہمارا معرض وجود میں آنا کہ پانی کے ایک قطرہ دوسرے قطرے کے ساتھ ملتا ہے اور اس سے پھر اعضاء معرض وجود میں آتے ہیں اور پھر انسان پیدا ہو جاتا ہے۔ تو جب ایک پانی کی قطرے سے انسان کو بنانا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت و اختیار میں ہے، تو میدان محشر میں ایک بنے ہوئے جسم کو دوبارہ اٹھانا یہ کون سی قابل تعجب بات ہے؟ تو اس لیے اس میں تعجب نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو انشاءاللہ اس پر ہم مزید کلام بھی جاری رکھیں گے، لیکن اگلے پروگرام میں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔